نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ عام طور پر ہر انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، انسان بھی کانوں کی مانند ہے، کسی میں کوئی خوبی کسی میں کوئی خوبی۔ ہر بندے میں اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں، لیکن دستور یہ ہے کہ جس شخص پر خیر غالب وہ اچھا انسان کہلائے گا، اور جس کے اوپر شر غالب وہ برا انسان کہلائے گا۔ چنانچہ انسان کے نفس کے اندر یہ خیر اور شر کا مجموعہ فطرتاً رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ لیکن جو آدمی اپنے اوپر خیر کو غالب کر دے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، اور جو شر کو غالب کر لے وہ ناکام ہو گیا۔ تو انسان کے نفس کی تین حالتیں، ایک نفس امارہ، جب انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، تو اسے خیر اور شر میں تمیز نہیں ہوتی، حسن اور قبیح کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ نماز پڑھ لے یا قضا کر دے کوئی فرق نہیں پڑتا، سچ بول دے یا جھوٹ بول لے احساس نہیں ہوتا، حلال کھا لے یا حرام کھا لے اس کو فکر نہیں ہوتی۔ یہ نفس امارہ کی دلیل کہ اس کو ضار اور نافع اس کے درمیان فرق کا پتہ نہیں چلتا، اندھیرے اور اجالے کے درمیان باطنی اعتبار سے پتہ نہیں چلتا۔ میں نے زبان سے جھوٹ بولا، میرے دل پر کتنی ظلمت آئی، اسے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ایسا نفس معدن شہوات ہوتا ہے، بس اس کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ میری چاہتیں پوری ہو جائیں، جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے۔ وہ گناہ کرتا ہے اور مزے لیتا ہے، وہ دوسرے کا دل دکھاتا ہے اور محفل میں بیٹھ کر اچھے انداز سے اس کا تذکرہ کرتا ہے، دیکھا میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو یہ نفس امارہ کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس پر شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا لذتیں لیتا ہے۔ اگر انسان کے نفس کی اصلاح ہو اور وہ کچھ بہتر ہو جائے تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ کہ جو انسان گناہ کر بیٹھے تو دل میں شرمندہ ہو، مجھے ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ جس شخص کے دل میں غلطی کرنے کے بعد احساس ندامت ہو، اعتراف جرم ہو، یہ نفس لوامہ کی دلیل ہے کہ دل میں ملامت ہو رہی ہے، ندامت ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں برا کر بیٹھا۔ لیکن چونکہ نفس کی قوت زیادہ ہوتی ہے، موقع آنے پہ غصہ کر لیتا ہے، زبان سے باتیں نکال دیتا ہے، بعد میں پچھتاتا بھی ہے۔ یہ ایسا نفس کہ تفرح و تحزن، یہ لطف بھی لیتا ہے اور بعد میں غمگین بھی ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا، شریعت کے حکم کو توڑ دیا۔ تو تیع و تفجر، اطاعت بھی کرتا ہے اللہ تعالی کی اور نافرمانی بھی کر بیٹھتا ہے، حکم خداوندی کو نظر انداز بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ نفس لوامہ کی پہچان ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کی اصلاح اور زیادہ کر لے تو یہ ایک ایسا مقام پا لیتا ہے کہ جہاں اس پر خیر غالب ہوتی ہے، چنانچہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت غالب آنے کی وجہ سے اتباع اوامر الہی اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر کام میں یہ اللہ رب العزت کے حکم کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، کوئی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بارے میں سوچتا بھی نہیں۔
اس راستے پہ قدم بھی نہیں اٹھاتا. جیسے بکری اپنے مالک کے اشارے پر گھاس کھانا چھوڑ دیتی ہے، یہ بھی اسی طرح مالک کے حکم پر اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت کے احکام پر سر تسلیم خم کر لیتا ہے. اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. یہ نفس انسان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. قیامت کے دن اسی کو اللہ رب العزت کامیابیوں سے نوازیں گے اور اس کے سر پر عزتوں کے تاج رکھیں گے. فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. لوٹ اپنے رب کی طرف اے اطمینان پکڑنے والی جان، اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف. تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جا. تو یہ کوشش ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا نفس عطا فرما دے. اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے مختلف چیزوں کے لیے انسان محنت کرتا ہے تب حاصل ہوتی ہیں، یہ مقام پانے کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. رزق حلال صدق مقال، اگر اس کی پابندی کرے تو پھر انسان کے نفس کے اندر خیر غالب آ جاتی ہے. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ غور فرمائیے، بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ اس کے پاس لباس اپنا، نہ اس کے پاس مکان اپنا، نہ اس کے جسم میں طاقت اتنی کہ اٹھ کے کھڑا ہو سکے، نہ اس کی عقل پختہ کہ بات سمجھ سکے، بولنے کی طاقت نہیں، منہ میں دانت نہیں، اپنا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مگر اللہ رب العزت اس حالت میں بھی اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو ایک نعمت دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں رونا. یہ رونا ایک ایسی نعمت ہے، بچے کو بھوک لگی رو پڑا، ماں باپ نے کھانے دودھ کا انتظام کر دیا. بچہ بیمار ہوا رو پڑا، ماں باپ نے اس کے لیے دوائی کا انتظام کر دیا. بچے کو نیند آئی وہ رو پڑا، ماں باپ نے بستر کا انتظام کر دیا. بچے کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فقط رونے کے ذریعے اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں. یہاں سے کسی عارف نے نکتہ نکالا، اے انسان، جب تو رونا جانتا تھا اللہ تعالیٰ تیرے کاموں کو سلجھا دیتے تھے، تو نے رونے کو بھلا دیا، اللہ نے تیرے کاموں کو اٹکا دیا. اب یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنی نعمتیں اور عطا کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر بچپن سے لڑکپن جوانی کی عمر کو پہنچا، اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرما دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو علم دیا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو علم دے دیتے ہیں، طاقت دے دیتے ہیں، مشقت اٹھا سکتا ہے. اس کو نفع اور نقصان کی چیزوں کے درمیان پرکھ عطا فرما دیتے ہیں. یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ چیز نقصان دہ اور یہ چیز فائدے مند ہے. پھر اللہ رب العزت اس کو مال دے دیتے ہیں، گھر دے دیتے ہیں، گھر والی دے دیتے ہیں، اولاد دے دیتے ہیں، معاشرے کے اندر عزت کا مقام دیتے ہیں، محبتیں دیتے ہیں. یہ سب نعمتیں آہستہ آہستہ اس بندے کو مل جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر کامل ہوتی چلی جا رہی ہیں. چنانچہ جوانی کا ایسا زمانہ کہ انسان ان کامل نعمتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. ان نعمتیں دینے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ، اے میرے بندے، یہ نعمتیں تیرے پاس ادھار کا مال ہے، تم ان نعمتوں کو دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کرو. اور کئی مرتبہ انسان ان نعمتوں کو پا کر دینے والے کو بھول جاتا ہے.